بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کو بیان کیا تھا، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ نوافل جو کسی خاص وقت کے ساتھ متعین ہیں اور ان کی خاص فضیلتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو انسان جب چاہے جس وقت چاہے جتنی رکعتیں چاہے نوافل ادا کر سکتا ہے، جیسے کہ اکثر حضرات کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اسی طرح فقہاء کے ائمہ محدثین، ان تمام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن بھی پڑھتے تھے۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اور ان کے ساتھ یہ چیز سجتی اور ججتی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے مجاہدات کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ آج تک اور رہتی دنیا تک ان کا نام اور ان کا کام بیان کیا جائے گا اور ان کو یاد رکھا جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم خود بھی کمزور ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، اور ہم دنیا داری میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کا کوئی کام کریں جو ساری رات میں ہو یا دن بھر اس میں مشغول ہوں، چونکہ ہم نے دنیا داری کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیا کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن ان سب کے باوجود اکثر حضرات کچھ خاص نوافل کو خاص اوقات میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توفیق دی اور وہ اس چیز کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان حضرات کے لیے بھی، اور جو مجھ جیسے نالائق نہیں پڑھتے، نہیں توجہ رکھتے، ان حضرات کو بھی توجہ دلانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خاص نوافل میں سے ایک تحیۃ الوضو ہے۔ تحیۃ الوضو وہ 2 رکعتیں ہیں جو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ ان نوافل کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ ویسے تو یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی کہ نوافل مکروہ اوقات میں ان کا پڑھنا صحیح اور درست نہیں۔ نوافل کے لیے مکروہ اوقات 5 آپ کے سامنے بیان کیے تھے، یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو طلوع فجر سے لے کر، یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، دوسرا وقت عین طلوع آفتاب کا وقت، تیسرا زوال کا وقت، چوتھا عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک، اور 5واں عین غروب آفتاب کا وقت۔ یہ 5 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نوافل پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو جو نوافل آپ کے سامنے بالترتیب بیان ہو رہے ہیں وہ ان اوقات میں سے اگر کوئی وقت ہو تو اس میں نہ پڑھیں، ان کے علاوہ کوئی بھی وقت ہو تو اس میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا تحیۃ الوضو ہے، یعنی وہ 2 رکعات جو وضو کرنے کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے ہمیں جب بھی وضو کریں، وقت ہو، موقع ہو، تو 2 رکعت ہم ادا کر لیں۔ اس کے بعد تحیۃ المسجد ہے، یعنی جب بھی مسجد میں آئیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نیت سے اور اس عنوان سے ادا کر لیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص وضو کرے اور پھر فوراً مسجد میں آ جائے، یا مسجد میں آنے کے بعد ہی وضو کرے، تو اب دونوں کی نیت سے 2 ہی رکعت پڑھ لے تو دونوں کی نیت سے 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اشراق ہے۔ اشراق وہ نماز کہلاتی ہے جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد 1.5 نیزہ بلند ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ ہی بیٹھا رہے، اور اس وقت چاہے تو وہ قرآن پڑھے
یا درود شریف یا کلمہ استغفار کوئی بھی وظیفہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور وہ بلند ہو جائے۔ اس وقت 4 رکعت 2 رکعت 8 رکعت جتنی توفیق ہو وہ پڑھ لے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص پڑھے گا یعنی کہ دنیاوی کوئی کام نہ کرے فجر کے بعد سے لے کر ان 2-4 رکعات کے ادا کرنے تک، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مختصراً وقت ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کہ آدمی اس دوران دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ عبادات میں لذت کا وقت ہے کہ انسان اگر اس وقت میں اللہ کی یاد میں لگے گا تو اس کو ایک سرور اور چاشنی محسوس ہوگی، اور اس وقت میں اگر قرآن پڑھا جائے تو خالی الذہن اس کے ساتھ آدمی جب قرآن پڑھے گا تو قرآن یاد بھی ہو جائے گا۔ بہت برکت والا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس وقت میں سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس وقت سونا یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے اور انسان کی سستی اور کاہلی کا سبب بنتا ہے۔ اکثر بیماریاں اس وقت سونے سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس وقت کو جاگ کر گزارنا چاہیے۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں انسان کو جاگ کر وقت گزارنا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں سونا مکروہ بھی ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز ادا کر لے اور اس کے بعد دنیاوی کسی کام میں مشغول ہو جائے، پھر اشراق کے وقت میں 4 رکعت 2 رکعت جتنی توفیق ہو وہ ادا کرے تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اس کے بعد جب سورج بلند ہو جائے اور تیز ہو جائے تو اس وقت 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کرنی ہے۔ یہ وقت چاشت کا وقت ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح ظہر کی 2 سنتوں کے بعد 2 نوافل ہیں، پھر اسی طرح مغرب کی سنتوں کے بعد 6 رکعات نوافل ہیں جن کو اوابین کہا جاتا ہے۔ ان کی بھی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے وقت ہو تو ہمیں یہ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بعد وطر سے پہلے 2 رکعات اور پھر وطر کے بعد 2 رکعات، یہ بھی نوافل میں سے ہیں کہ ان کو بھی اگر موقع ہو وقت ہو تو ادا کر لینا بہتر ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد آدھی رات کے بعد تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت، کم سے کم 4 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ اگر وقت نہ ہو تو 2 رکعت بھی تہجد کی نیت سے ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعت ادا کرے ایک سلام کے ساتھ، تو اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بعض حضرات نے اس کو واجب تک قرار دیا ہے کہ یہ واجب ہے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر امت پر ناگواری کا اور گناہ گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس کو فرض قرار دے دیا جاتا۔ تو اس لیے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ تہجد کی نماز واجب ہے، لیکن اکثر نے کہا کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ بعض سنت مؤکدہ کی طرف بھی گئے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کو تیسرے طبقے پہ لے جائیں کہ سنت غیر مؤکدہ ہے یعنی نوافل ہے، تو بھی چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر ہمیشگی فرمائی اور ہمیشہ ادا کرتے تھے، ایک آدھ دفعہ چھوڑی، تو اس لیے ہمیں بھی جہاں ہم باقی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں ہم ان کو زندہ کرنے والے ہوں۔ تو اسی طرح تہجد کی نماز بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی بھی نوافل ہیں سب میں سب سے زیادہ پسندیدہ نوافل تہجد کے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی مشقت ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت اٹھتا ہے تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائے
تو وہ یہ 4 رکعات آرام سے ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال جیسے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ فرض ہے، اگر کوئی شخص فرض کو چھوڑ دے گا تو وہ تو انتہائی زیادہ غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نوافل کے چکر میں، سنت غیر مؤکدہ کے چکر میں ہم فرضوں کو یا واجبات کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ان کو پہلے ان کے وقت پر ادا کرنا ہے، پھر اگر توفیق ہو، ہمت ہو تو ہمیں ان نوافل کو بھی ان کے وقت پر ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص آخری وقت میں، آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا ہو، اٹھنے کی ہمت نہ ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 2 سنتوں کے بعد 4 رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد 4 رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد وتر پڑھ لے۔ تو ائمہ نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بھی تہجد میں شمار ہوں گی، اگرچہ اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا ان کے وقت پر ادا کرنے سے ہے، لیکن بہرحال سنت زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اگر اس وقت نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم ہم عشاء کی 2 سنتوں کے بعد ان 4 رکعات کو ادا کر لیں تہجد کی نیت سے۔ اللہ تعالی ہماری ان نمازوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔